بسم اللہ. دی بشیر نے روکے یہ صدا، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. دی بشیر نے روکے یہ صدا، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. گل ہوا چراغ لو مدینے کا، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. وہ مجاورے روضہ نبی اس مدینے کی جس سے زیب تھی، خاک میں اسے لو ملا دیا، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. دوپہر تلک صاف گھر ہوا، عصر کو کٹا شاہ کا گدا. بعد قتل شاہ خیمہ جل گیا، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. مٹ گئی جو ہے شکل مصطفیٰ، زندگی سے ہاتھ شہ نے دھو دیا. رن میں نوجوان شہ کا مر گیا، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. ناتوان نے پہلی بیڑیاں ہو گئی اسیر ساری بیبیاں، قید کی گئی آل مصطفیٰ، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. بیووں کو کیا اونٹوں پر سوار، دی مریض کے ہاتھ میں مہار. منزل و غریب کانٹوں پر چلا، لٹ گئے حرام، مر گئے حسین. تیر سے چھدا
حلق بے زبان میں گیا صغیر لے کے ہچکیاں نار ظلم سے جھولا جل گیا لٹ گئے حرام مر گئے حسین دی بشیر نے رو کے یہ صدا لٹ گئے حرام مر گئے حسین بسم اللہ مومنوں مل کے دو آج پریسان رو رہے ہیں امام زمانہ اٹھ گیا سر سے سایہ پدر کا رو رہے ہیں امام زمانہ مومنوں مل کے دو آج پرسان رو رہے ہیں امام زمانہ ہر طرف سے گھٹا غم کی چھائی دل پہ داغ یتیمی ہے آئی معتمد کے ستم نے رلایا معتمد کے ستم نے رلایا رو رہے ہیں امام زمانہ زہر قاتل کے قاتل اثر سے ہائے بے آب مچھلی سے تڑپے لوٹتے ہیں بچھونے پہ مولا لوٹتے ہیں بچھونے پہ مولا رو رہے ہیں امام زمانہ شور ماتم ہے ہر سمت برپا سب کو غم ہے حسن عسکری کا شور ماتم ہے ہر سمت برپا سب کو غم ہے حسن عسکری کا سامرے میں اٹھا کر جنازہ سامرے میں اٹھا کر جنازہ رو رہے ہیں امام زمانہ
صلوات محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد. پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، ام البنی کو بیٹے کا عرصہ دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام، بے شیر کو کسی نے پوچھا تو رو دیے، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، روداد کربلا کی سنایا
شہر شام کا آیا تو رو دیے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام جلتی زمین پہ لاش بے سر تجھے سلام رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر صغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے پامال لاش قاسم مظفر تجھے سلام مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں
سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام جلتی زمین پہ لاش بے سر تجھے سلام تا حشر یوں ہی مجلسیں ہوتی رہے ظفر تا حشر یوں ہی مجلسیں ہوتی رہے ظفر فرش ادائے سبت پیمبر تجھے سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین یہ بتا دو کیسے رہ پائیں گے ہم زندہ حسین جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین چلے رہے ہیں قلب پر خنجر ہمارے ہائے ہائے آ گیا ماہ
آخری لمحہ حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین۔ تازیہ خانے سبھی ہو جائیں گے ویران اب، موت سے کچھ کم نہیں ہے دل پہ صدمہ حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین۔ ہم مزاداروں کے گھر میں تھے، نظارے خلد کے، آ رہی تھی مجلسوں میں فاطمہ زہرا حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین۔ پیٹ کر سر پیٹ کر سب ماتمی سر اپنا کہتے ہیں یہی، آپ جائیں گے تو ہم ہو جائیں گے تنہا حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین۔ ہے رواں سیلاب اشک غم کا لوہر آنکھ سے، ہے رواں سیلاب اشک غم کا لوہر آنکھ سے، مرثیہ لکھتا ہے پلکوں پر ہر ایک قطرہ حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین، پھر اٹھائیں گے عقیدت سے علم عباس کا، پھر اٹھائیں گے عقیدت سے علم عباس کا، ہوں گے ہم اگلے محرم تک اگر زندہ حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین، الوداع فاطمہ زہرا
کہ دلبر الوداع، دیکھنے آئیں گے ہم سب آپ کا روضہ حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین، آنسوؤں سے اپنی پلکیں کر لیا ہے تر کمیل، آنسوؤں سے اپنی پلکیں کر لیا ہے تر کمیل، لکھ رہا ہے غم بھرا جو آپ کا نوحہ حسین، جا رہے ہو آج ہم کو چھوڑ کر مولا حسین، یہ بتا دو کیسے رہ پائیں گے ہم زندہ حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، کرب و بلا میں گھر کو لٹا کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب، دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، ظلم کیا زینب کا غم زینب جانے، ظلم کیا وہ اہل جفا نے، زینب کا غم زینب جانے، سوجھے ہوئے ہیں اب تک شانے، داغ یہ کیسے پائی ہے زینب، سوجھے ہوئے ہیں اب تک شانے، داغ یہ کیسے پائی ہے زینب، غم کی کسے روداد سنائے، زخم جگر کے کیسے دکھائے، داغ رسن کس کس سے چھپائے، سوچ کے یہ گھبرائی ہے زینب، داغ رسن کس کس سے چھپائے، سوچ کے یہ گھبرائی ہے زینب، شام کا کیا بازار سجا تھا، شہر کھڑا تھا بہر تماشا، ہائے کسی نے
सोचा ये तो अली की जाई है ज़ैनब। हाय किसी ने ये भी न सोचा ये तो अली की जाई है ज़ैनब। सामने हाकिम के मैं खड़ी थी, भाई के मेरे लब पे छड़ी थी। हाय वो कैसी सख्त घड़ी थी, सोच के ये थर आई है ज़ैनब। हाय कैसी सख्त घड़ी थी, सोच के ये थर आई है ज़ैनब। शिम्र के दुर्रे बाल सकीना, प्यास की शिद्दत जलता सीना। शिम्र के दुर्रे बाल सकीना, प्यास की शिद्दत जलता सीना। आ न सकी वापस वो मदीना, तन्हा उसे छोड़ाई है ज़ैनब। आ न सकी वापस वो मदीना, तन्हा उसे छोड़ाई है ज़ैनब। देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اے شہیدو جہاں خدا حافظ، اے محمد کی جان خدا حافظ، اے شہیدو جہاں خدا حافظ، ہم شبی ہیں نبی حسین کے لال، اکبر نوجوان خدا حافظ، اکبر نوجوان خدا حافظ، اے شہیدی کے تشنہ لب یارو، اصغری بے زبان خدا حافظ، پائے مال غم و علم خاتم، جاؤ شبر کی جان خدا حافظ، اے علمدار فوج عباس، اے علی کے نشان خدا حافظ، ہو چکی آج ختم مانی، سیوں کے مہمان خدا حافظ، اے تخی کس طرح
سے دو جہاں خدا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد شبیر کو قاسم کو عباس کو اکبر کو کرتے ہیں وداع رو کر زہرا کے بھرے گھر کو شبیر کو قاسم کو گہوارا تو آدانے اصغر کا جلایا ہے ہم خلق کے جھولے میں بہلائیں گے اصغر کو ہم خلق کے جھولے میں اے محمد دونوں کا خدا کرتے ہیں وداع رو کر ہم زینب مزتر کو کرتے ہیں وداع رو کر کہتے ہیں عزادار شبیر یہ سرور سے روئیں گے یاد کر کے ہم سینہ اکبر کو روئیں گے یاد کر کے غمخواروں کا نذرانہ کر لو قبول بی اشکوں کے بنے گوہر ہے دفتر سرور کو اشکوں کے بنے گوہر سر پیٹ کے ہاتھوں سے کرتے
عباس کے ہاتھوں کو زخمی سر انور کو عباس کے ہاتھوں کو گریا کا حسن ہر جا کوہرام بپا کر کے بھیجو سلام آخر اب لاش بے سر کو شبیر کو قاسم کو عباس کو اکبر کو مجلس یہ آخری ہے ودائے حسین ہے، اے رونے والو ختم ازائے حسین ہے۔ شبیر کی زبان سے تمہیں الوداع کہیں، دل غم سے بے حواس ہے کسے بیاں کرے، جانے ہماری وقف ازائے حسین ہے۔ مجلس یہ آخری ہے ودائے حسین ہے۔ اے سوگوارو بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے۔ مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشنہ کام ہے، سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام ہے۔ اب وہ صدائے حسین آئے گی گھر میں تمہارے، فاطمہ زہرا آئے گی۔ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی۔ جی بھر کے رو سکے نئے گردش نصیب کی مجلس آخری ہے حسین غریب کی۔ اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیاتوں یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے۔ گھر میں گئے تو خبر میں ہم خاک اڑائیں گے، تیار قافلہ ہے شیخین کا، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا۔ عباس با وفا علی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر برات خاصی میں بے پر نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے
سرور نہ جائیے آئی صدا نہ روزدار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے زینب کے لال باندھ کے ہتھیار آئیں گے سورا مریض عابد بیمار آئیں گے شبر کے ساتھ حیدر کرار آئیں گے زہرا کو تھامے احمد مختار آئیں گے دل کیوں نہ ہو بے قرار ہو بنت رسول کا مجروح آج تک بھی ہے پہلو بطول کا بے چین فاطمہ ہے ناسو بہا دو میں جا رہا ہوں روکے نہ مجھ کو رلاؤ دو زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھاؤ دو مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے الوداع ہوتا ہے رخصت تشنگام تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو ماں دعائیں دیتی ہے آباد تم رہو ماں دعائیں دیتی ہے آباد تم رہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ثم الصلاة والسلام على نبی الکریم العبد المبید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الداعمۃ على اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں معزز سامعین کرام، میں تہہ دل سے بارگاہ پنجتن یوٹیوب چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا بہترین موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جتنے بھی لوگ اس مجلس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں پروردگار ان سب کو سلامت فرما۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ ہود کی بہت مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا
وہ سورہ ہود کی آیت ہے، اور سورہ ہود 11واں سورہ ہے، اور مجھے بھی 11ویں امام کے حالات کے اوپر روشنی ڈالنی ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا اسی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا جائے، تاکہ باپ کا بھی تذکرہ ہو جائے اور بیٹے کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ مجلس کا جو عنوان تھا وہ عنوان یہ ہے، عظمت عزاداری اور عظمت امام عسکری علیہ السلام۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے عزاداری کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ تک پہنچا کر پھر میں اپنے منزل مقصود تک پلٹنا چاہتا ہوں۔ عزاداری یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انسان بن سکتے ہیں، اور اس تحفے کو دینے والی کا نام، اس مخدومہ کا نام، اس شہزادی کا نام ثانیہ زہرا حضرت زینب بنت علی علیہ السلام ہے، جنہوں نے فرش عزا بچھانے کا سلیقہ بتایا اور مجلس حسین برپا کرنے کے سارے شرائط ہمیں بتائے، اور ہم تک یہ بہت قیمتی تحفہ پہنچایا تاکہ ہماری نسلیں گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جائیں۔ عزیزان محترم، فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد ہر انسان چاہے وہ گنہگار کیوں نہ سہی، لیکن فرش عزا پر اگر خلوص سے دل کے ساتھ آئے گا، پاک نیت کے ساتھ آئے گا اور خوش اخلاقی کے ساتھ آئے گا، احترام کرتا ہوا آئے گا، امام کا ماتم کرتا ہوا آئے گا، تو میں یقین کہہ کے بتا سکتا ہوں، میں یقین کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہ فرش عزا پر گنہگار ضرور آیا ہوگا، لیکن فرش عزا سے نکلنے کے بعد وہ حر بن کر یہاں سے نکلے گا، عمار یاسر بن کر نکلے گا، حبیب ابن مظاہر بن کر اٹھے گا۔ عزیزان محترم، یہ فرش عزا کی برکتیں ہیں۔ جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر اٹھتا ہے، وہ غنی بن کر اٹھتا ہے، بے نیاز بن کر اٹھتا ہے۔ سوچو عزیزان محترم، اس فرش پر جب ملائکہ آتے ہوں، ان سے بھی بڑھ کر اہل بیت طاہرین علیہ السلام آتے ہوں، تو اس فرش عزا کی قدر و قیمت کیا ہوگی، اس کی منزلت کیا ہوگی۔ عزیزوں، میں نے تاریخ میں متعدد مقامات پر یہ حدیثیں پڑھی ہیں اور سنی ہے کہ جب بھی فرش عزا کو بچھایا جاتا ہے تو فرشتے آسمان چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں امام حسین کا ذکر سننے کے لیے، اور جب مجلس کے بعد جب یہ واپس اپنے قبیلوں میں جاتے ہیں، جب عالم ملکوت پہنچتے ہیں، تو دوسرے فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے جسموں سے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، جو خوشبو جنت میں بھی ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر گئے تھے، اس مقام پر گئے تھے کہ جہاں پر امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، یہ وہی کی خوشبو ہے جو ہمارے بدن پر لگی ہوئی ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ فرشتے آئے تھے، اگرچہ مجلس ختم ہو چکی ہوگی، لیکن اس فرش پر اپنے جسم کو ملتے ہیں اور ان کو بھی وہی خوشبو میسر ہوتی ہے جو خوشبو دوسرے ملائکہ کے پاس پہنچی تھی۔ عزیزان محترم، یہ باعث برکت ہے عزاداری۔ عزاداری صرف انسان نہیں کرتا، بلکہ عزاداری جنات بھی کرتے ہیں، عزاداری ملائکہ مقربین بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہ کرے؟ امام حسین نے جب سب کچھ قربان کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے، اب جو بھی مسلمان ہے وہ امام حسین کا ذکر کرے گا بھی اور سنے گا بھی۔ عزیزان محترم، صرف انسان اور انسانیت نہیں، بلکہ جہاں جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے، جس شکل و صورت میں ہے، وہ ہر انسان، ہر مخلوق امام حسین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، امام حسین کا ذکر بھی کرتا ہے اور اپنا اظہار عقیدت بھی پیش کرتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ عام بادشاہ نہیں ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری کو جتنا زیادہ ہو سکے عام کیا جائے،
یہ آخری ایام ازاں ہیں، ایام ازاں ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اب اگلے برس ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، لہٰذا اس سال جتنا ہو سکے ماتم بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ پروردگار آئندہ برس بھی ہمیں محرم منانا نصیب فرما۔ اگر ہماری حیات کم ہے، اگر ہم آئندہ برس تک ماتم نہیں کر سکتے، اگلے برس تک ہماری زندگی نہیں ہے، تو پروردگار ہماری قبروں میں ہمارے ہاتھوں کو آزاد کر دے تاکہ ہم امام حسین پر قبر میں ماتم کر سکیں۔ عزیزان محترم، امام حسین کا غم بہت خوش نصیب کو ملتا ہے۔ یہ وہ غم ہے جس غم کو رسول اسلام نے منایا، حیدر کرار نے منایا، امام حسن نے منایا، بی بی فاطمہ نے منایا، زینب و ام کلثوم نے منایا، عباس و اکبر نے منایا، تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرش عزا کو بچھا کر امام کا غم منا کر دنیا کو بتایا کہ اگر دین جو بچا ہوا ہے یہ اسی کربلا کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور جملہ پڑھ کے میں اپنی بات کو اپنے منزل کی طرف لے آنا چاہتا ہوں۔ عزاداری ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت مچھلی کے لیے پانی کے لیے ہوتی ہے۔ مچھلی کو جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم عزاداروں کو بھی عزاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے عزاداری کے بغیر ہم عزادار زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ الگ بات ہے عزیزان محترم، انداز ہم نے اس سال عزاداری کا بدلا، لیکن حالات کی وجہ سے بدلا۔ دل تو چاہتا ہے کہ امام بارگاہوں میں جا کر مجلسیں برپا کریں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، ہر کوئی امام بارگاہ میں نہیں آ پاتا یہ وبا کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہم نے ایک ایسا دستور نکالا، ایک ایسا نظام بنایا کہ یہاں پر اب تک یہ ہوتا تھا کہ ہم عزاداری امام بارگاہوں میں کرتے تھے، اب ہم نے ہر گھر میں عزاداری کر کے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہر گھر عزا خانہ بن سکتا ہے، بس فرش عزا کو بچھانے کی بات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو فرش عزا اپنے گھروں میں بچھاتے ہیں اور بی بی فاطمہ کو اپنا مہمان بناتے ہیں۔ سلام ہو ان پر، سلام ہو ان ماؤں پر، سلام ہو ان بہنوں پر، سلام ہو ان جوانوں پر، ان بزرگوں پر اور ان بچوں پر کہ جو فرش عزا اپنے گھروں میں بچھا کر امام مظلوم کا پرسہ ان کی والدہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، فرش عزا کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بھی عزادار اس دنیا سے جاتا ہے اور قیامت کے دن جب محشور ہوگا تو فرشتے سمجھیں گے کہ کوئی انبیاء میں سے آ رہا ہے، کوئی ملائکہ میں سے آ رہا ہے، کوئی فرشتوں میں سے اور کوئی ولیوں میں سے شاید آ رہا ہے۔ لیکن جب رسول سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے کہ جس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہے، تو رسول اسلام کہیں گے یہ حیدر کرار کے موالی ہیں اور میرے نواسے کے عزادار ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداری ہماری جان، شان، آن اور بان ہے۔ کبھی بھی عزاداری کو اپنے جسموں سے، اپنی روح سے اور اپنے ذہنوں سے علیحدہ مت کیجیے۔ اگر عزاداری کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیا جائے گا تو ہم مردہ بن جائیں گے، ہماری ضمیریں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اگر زندہ ہیں تو اسی عزاداری کے صدقے میں زندہ ہیں، اور ہمیں موت بھی آئے گی تو اسی عزاداری میں اگر ہمیں موت آئے گی تو یہ ہمارے لیے شایان شان کہلائے گی۔ ہاں عزیزان محترم، ہر جوان امام حسین کا ماتم کرے، ہر بوڑھا امام حسین کا نوحہ پڑھے، ہر بچہ اسی غم کو اپنائے، اور ہر ماں اور ہر بہن اسی راستے پر ثابت قدم رہے۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی جنت کی ضمانت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جس آیے کریمہ کو میں نے سرچشمہ کلام قرار دیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ نے جسے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر کا سبب بنے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔
اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے لیے بقیت اللہ بہتری کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، یہ بقیت اللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اور ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا یہ خیر ہے آپ کے لیے، تو لہٰذا اس خیر کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اس خیر کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں، اس خیر کو اپنے معاشرے میں لے کر آئیں، اس خیر کو اپنے نفسوں میں لے کر آئیں۔ روز آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو بدل سکتا ہے۔ بس ہر روز ایک ہی سوال کریں اپنے آپ سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھر والوں سے، کہ آپ کے زندگیوں میں امام کہاں پر ہیں، آپ کس حد تک امام کو اہمیت دیتے ہیں، آپ اپنے امام سے کتنی زیادہ دوستی اور کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ یہ سوال بار بار کریں گے تو یقین جانیے ایک دن آپ ضرور بدلیں گے۔ اگر آپ امام کے لیے کام کرو گے تو اس سے دین کی مدد ہوگی، اگر آپ امام کے لیے دعا کریں گے اس سے پوری دنیا میں عدل کا اور انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ تو لہٰذا جو بھی کام کرے اللہ کی رضایت کے لیے کریں اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے کریں۔ عزیزان محترم، یہ جتنے بھی خرافات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے امریکہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک ہر جگہ پر ظلم اور بربریت ہے، ہر جگہ پر چوری ہے، ہر جگہ پر ناانصافی ہے، اور ہر انسان کے دل میں یہی حسرت ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں انصاف دلائے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے اور آپ کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردے غیب سے تشریف لے کر آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، تو لہٰذا آپ ہر فیلڈ میں اپنے بچوں کو اور خود کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ آپ امام کی مدد کر سکیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ امام ہے کہ جس کا وعدہ رسول اکرم نے کیا تھا، اسی لیے آپ کو مہدی موعود بھی کہتے ہیں، جس کا وعدہ رسول اکرم نے کیا، جس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ عزیزان محترم، جناب عیسیٰ کے لیے بہت انتظار ہوتا تھا اور سب لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا آئے گا جو مسیحا بن کے آئے گا، جو مردوں کو زندہ کرے گا۔ بہت سارے انبیاء نے پیشن گوئیاں دی تھی، اسی طریقے سے ہر نبی نے اور ہر امام نے جس انسان کی پیشن گوئی دی تھی وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا انتظار صرف انسانوں کو نہیں بلکہ اس کا انتظار، ان کا انتظار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی تھا۔ یہ وہ تھے کہ جس کا انتظار خود اللہ کو بھی ہے۔ جب آنے والا آئے گا تو دنیا عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یہ وہ دنیا ہے کہ جو اب پرآشوب میں ہے، جو غلط کاموں میں ملوث ہے، ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اسی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ سوچو عزیزان محترم، وہ امام کتنے پرعظمت ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رسول اکرم کا وہ ارشاد فرمانا کہ اے علی، اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا تقوی دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی چاہے، اور یوسف کا جمال اور میرا کمال دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ تمہارے چہرے کی طرف دیکھے، کیونکہ تمہارے پاس آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقوی بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، یوسف کا جمال اور میرا کمال، سارے خصوصیات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو علی تک پہنچ گیا وہ سارے خصوصیات تک پہنچ گیا، سارے نیک کاموں تک پہنچ گیا، سارے اچھائیوں تک پہنچ گیا۔ اگر ساری اچھائیوں کو الگ الگ دیکھنا ہو
تو کوئی آدم میں دیکھے، کوئی ابراہیم میں دیکھے، کوئی یونس میں دیکھے، کوئی خضر میں دیکھے، کوئی الیاس میں دیکھے. اگر انہی سارے فضائل کو کوئی ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مولا کائنات کو دیکھے، کیونکہ اللہ نے علی کو اتنا باکمال بنایا کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کی محبت کو دلوں میں بسانا بھی عبادت ہے. اللہ نے باکمال اور بافضیلت بنایا مولا کائنات کو. ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ علی تمہارے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر لکھنے والے جنات، انسان اور سارے ملائکہ بھی لکھنے کے لیے آ جائیں اور سارے ساتوں سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور سارے درخت قلم میں تبدیل ہو جائیں، پھر بھی ختم نہیں ہوں گے تمہارے فضائل. اتنے زیادہ فضائل ہیں مولا کائنات کے. عزیزان محترم، اب آپ یہیں سے اندازہ کیجئے سارے انبیاء کے فضائل مولا کائنات میں، اور مولا کائنات سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بھی سارے ائمہ کے فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے. امام حسن کی الگ فضیلتیں ہیں، مولا کائنات کی اپنی فضیلتیں ہیں، امام حسین کی بڑی عظمتیں ہیں، اور چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے، ساتیں، 8، 9، 10، 11 سارے اماموں کو آپ دیکھ لیجئے، سب کی فضیلتیں اپنی جگہ پر بلند و بالا ہیں، سب کے مقام بلند ہیں، سب کے مرتبے بلند ہیں. عزیزان محترم، کوئی ذکی کہلایا، کوئی جواد کہلایا، کوئی تقی کہلایا، کوئی کاظم کہلایا، کوئی رضا کہلایا، کوئی عابد کہلایا، کوئی ساجد کہلایا، کوئی حسن کہلایا، کوئی کریم کہلایا، کوئی رؤوف کہلایا. عزیزان محترم، یہ سارے فضائل الگ الگ اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں تو کوئی علی میں دیکھے، کوئی حسن میں دیکھے، کوئی حسین میں دیکھے، کوئی سجاد میں دیکھے، کوئی باقر میں دیکھے، کوئی جعفر میں دیکھے، کوئی صادق میں دیکھے، کوئی کاظم میں دیکھے، کوئی رضا میں دیکھے، کوئی تقی میں دیکھے، کوئی نقی میں دیکھے، تو کوئی حسن عسکری میں دیکھے. لیکن عزیزان محترم، اگر یہ سارے فضائل اور سارے کمالات کو ایک انسان میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے امام مہدی علیہ السلام میں دیکھے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس میں سارے انبیاء کے بھی فضائل رکھے ہوئے ہیں اور سارے ائمہ کے بھی فضائل پوشیدہ ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے بارے. بس عزیزان محترم، میرا مقصد یہ ہے کہ میں مراتب امام حسن عسکری علیہ السلام پیش کروں. اسی لیے میں نے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس انسان کے والد ماجد ہیں. عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں. سوچو عزیزان محترم، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. جس کا احترام پوری دنیا اور پوری کائنات کرے اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس کا احترام امام زمانہ کریں، امام مہدی علیہ السلام کریں، انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں. عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی شان بھی نرالی ہے، جس کی عظمت بھی نرالی ہے. اللہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو وہ تحفہ دیا جو تحفہ کسی نہ نبی کو ملا اور نہ کسی امام کو ملا. وہ تحفہ ہے امام زمانہ کی شکل میں. یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد بہار کا موسم آئے گا، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی. یہ ان کے والد ماجد ہیں. سوچو ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ان کا وقار کتنا پروقار ہے، پربلند ہے. عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام، یوں تو آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، 28 سال کی زندگی ہے آپ کی کل، اور 28 سالہ زندگی میں اکثر آپ کو قید میں رکھا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور ہر جگہ پر، ہر کونے میں آپ کے خلاف جاسوسوں کو ٹھہرایا گیا، اور آپ کے گھروں میں جو عورتیں آتی تھیں کام کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے معتمد کے جاسوس تھے. تو اتنے پراشوب دور میں بھی آپ نے دین اسلام کی اس طریقے سے ترقی کی، اس طریقے سے لوگوں کی ذہنیتیں ہموار کی کہ آخر دنیا حیران رہ گئی. اور عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو کبھی کبھی ستانے کی غرض سے معتمد اپنے دربار بلاتا تھا اور
کبھی کوئی سوال کرتا، کبھی کوئی سوال کرتا، کوئی مناظرہ رکھ دیتا آپ کو آپ کی توہین کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، لیکن ہر مقام پر آپ نے علمی گفتگو کر کے کامیاب ہو جاتے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک معتمد کے دربار میں ایک محترمہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا تم تو جوان ہو، اور جناب زینب کو گزرے بہت عرصہ ہو گیا۔ تو کہتی ہے نہیں، میں زینب بنت علی ہوں، اللہ نے مجھے حیات دی ہے اور میری جوانی کو لوٹا دی ہے۔ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اور معتمد بھی جواب چاہتا تھا، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور کہتا ہے آپ کوئی فیصلہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کرے؟ تو امام نے مسکرا کر جواب دیا، ہم آل محمد کا گوشت درندوں پر اللہ نے حرام قرار دیا، شیروں پر ہمارے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اگر یہ ہم آل محمد میں سے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ زینب بنت علی نہیں ہے، ہمارے آل میں سے نہیں ہے، اور جس کا یہ دعویٰ کر رہی ہے یہ دعوے کی بالکل مخالفت ہے، کیونکہ یہ ان کا تعلق جناب زینب سے نہیں ہے، مولائے کائنات سے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ دعویٰ کرتی ہے، اگر یہ سید بھی ہوتی تو سادات کا خون اور سادات کا گوشت بھی اللہ نے درندوں پر حرام قرار دیا، لہٰذا تیرے پاس جو پنجرا ہے جس میں تو شیر پالتا ہے، اس پنجرے میں اس عورت کو چھوڑ دے، اگر وہ پھاڑ کھائے گا تو یہ سید نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر سید نہیں ہے تو جناب زینب بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کچھ نہیں کیا تو اس کے بعد سوچا جائے گا۔ تو فوراً پلٹ کے کہتا ہے مولا میں اسی بات کو آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ جہاں پر میں اپنے شیر کو پالتا ہوں، بہت سارے شیر ہیں میرے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر چلے جائیں، اگر آپ کا احترام شیر کریں اور آپ کے گوشت کو نہیں کھائیں گے تو میں بھی مانتا ہوں کہ آپ آل محمد میں سے ہیں۔ تو امام نے کہا جیسے تیری مرضی۔ اس نے دروازہ کھلوایا اور امام کو اندر ڈھکیل دیا گیا اور دروازے کو فوراً بند کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ولی اللہ کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ جانور بتانا چاہتے ہیں کہ ولی اللہ کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ بھوکے شیر تھے، 3 دن تک ان کو مسلسل بھوک کی حالت میں رکھا گیا، اور اسے پتا تھا کہ ایک دن امام کو اس میں ڈھکیلا جائے گا اور یہ سارے کے سارے شیر امام کی طرف آئیں گے اور امام کے گوشت کو پھاڑ کھائیں گے، امام کے گوشت کے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو لہٰذا اسی ارادے سے وہ اپنے مقام پر شیروں کو پالا کرتا تھا۔ جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا، بھوکے شیر تھے، دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام کے چہرے پر نظر پڑی، اپنے قدموں کو روک دیا شیروں نے، اور اس کے بعد طواف جیسے خانہ کعبہ کا انسان کرتا ہے ویسے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ہر شیر امام کا طواف کر رہا تھا اور قدموں پہ سر رکھ کے کہہ رہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، اور آپ کا گوشت اور آپ کی اولاد کا گوشت ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ معتمد اپنے صحن کے اوپر سے یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد جب امام واپس باہر نکلے تو لوگوں میں یہ بات اتنی عام ہو گئی، اب لوگ بہت زیادہ امام کا اعتراف کرنے لگے، امام کی اہمیت ان کے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، امام کا احترام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، امام کے حوالے سے لوگوں میں محبتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عزیزان محترم، پھر وہ قحط کا واقعہ، پھر ایک مرتبہ امام کو بدنام کرنے کے لیے معتمد نے ایک سازش رچائی اور یہ کہا کہ اگر قحط نہیں ہو رہا ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا 3 دن تک تم مسلسل دعائیں کرو۔ لوگ 3 دن تک مسلسل دعائیں کرتے رہے لیکن کوئی حل نہیں آیا،
کوئی بارش کا موسم نہیں آیا، قحط جیسا تھا ویسے ہی تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک عیسائی جو کسی اور مقام کا تھا وہ وہاں پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا میں بارش برسوا سکتا ہوں، میں بارش کرا سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے صحرا میں جا کے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کچھ کہا بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میں دوسری مرتبہ بھی یہ کام کر سکتا ہوں، کل کے دن تم آ جانا، میں پھر کل بارش کرواؤں گا۔ پھر کل اس نے دعا مانگی، بارش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا پھر میں کل یہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ مسلسل اس نے یہی کام کیا، جبکہ قحط کا زمانہ تھا، بارش کے آثار کہیں پر نظر نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے صحرا میں جا کر ہاتھوں کو بڑھایا تو فوراً بارش ہونے لگی۔ عزیزان محترم، جیسے ہی معتمد تک یہ بات پہنچی، اس نے ایک سازش رچائی اور کہا آل محمد کا امتحان کا یہ بہترین وقت ہے، لہٰذا امام کو ہمارے دربار میں بلایا جائے۔ اگر امام کو بلایا جائے گا تو ہم بتائیں گے کہ جا کر صحرا میں آپ بھی دعا کریں، اگر بارش ہو جائے گی تو بھی بھلا ہے، لوگ ہمارے حق میں دعا کریں گے اور ہماری حکومت برقرار رہے گی۔ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر امام کی بے عزتی ہو جائے گی، اور معتمد امام کی بے عزتی کروانا چاہتا تھا۔ اللہ اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، لیکن اسے پتہ نہیں ہے جو اللہ کا نور ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ کائنات کو بعد میں بناتا ہے، پہلے ولی حق کو بناتا ہے۔ عزیزان محترم، جب امام حسن عسکری کو بلایا گیا، جب یہ آپ کے دربار میں پہنچے، جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا کہ یا ولی اللہ، یہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور اسلام اب خطرے میں ہے۔ تو امام ایک مرتبہ صحرا پہنچتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ ہونے کے بعد بارش ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ ہونے سے پہلے امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو بلایا اور کہا جب وہ صحرا میں عیسائی جائے گا اور ہاتھوں کو اٹھائے گا اور دعا مانگنے لگے گا، اس وقت جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ چیز لے کر فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ عزیزان محترم، جیسے ہی وہ عیسائی صحرا میں گیا اور ہاتھوں کو اٹھایا تو ایک مومن نے اس کا ہاتھ بہت تیزی سے پکڑا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی کا ٹکڑا تھا جس کو لے کر وہ امام کے قریب پہنچا اور اس کے بعد پیش کیا، کہا مولا یہ اس کے ہاتھ میں ملی تھی۔ تو امام نے اس ہڈی کو دیکھ کے کہا یہ ایک نبی کی ہڈی ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے جب بھی کسی نبی کی ہڈی آسمان کی طرف کر دی جائے تو آسمان سے رحمت الہی بن کر بارش برس جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہڈی کو لینے کے بعد اس عیسائی سے امام نے کہا اب دعا مانگ کے بتا۔ وہ لاکھوں مرتبہ دعائیں کرنے لگا۔ اب جتنے بادل آئے تھے اور جتنی بارش ہو رہی تھی، بارش بھی رک گئی، بادل بھی ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر امام نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس ہڈی کو آسمان کی طرف ظاہر فرمایا، بارش ہونے لگی۔ پھر اس کو اپنے عبا کے دامن میں چھپایا، بارش رک گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آسمان کی طرف ظاہر فرمایا، پھر بارش ہونے لگی۔ پھر اس ہڈی کو چھپانے لگے، پھر بارش رک گئی۔ پھر لوگوں کو بھی دیا تاکہ لوگ بھی اعتقاد کریں، لوگ بھی اسی طریقے سے ہڈی کو لے کر صحرا میں جاتے تھے، آسمان کی طرف دکھاتے تھے، بارش برستی تھی، اور وہ ہڈی جیسے ہی چھپا لی جاتی تھی بارش ختم ہو جاتی تھی۔ اب عزیزان محترم، اب اندازہ ہو گیا کہ امام کتنے مقدور ہیں، کتنے کرامت والے ہیں اور کتنے اختیار والے ہیں۔ اب لوگوں کو یقین آ گیا۔ اب امام زمان امام حسن عسکری علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے صحرا میں پہنچتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی دعا مانگی، سارے ابر جیسے کعبے کا طواف کرتے ہوں ویسے امام کا طواف کر رہے تھے۔ امام نے کہا تم گھبراؤ نہیں، یہ ابر چین جائے گا، یہ ابر ایران جائے گا، یہ ابر ہندوستان جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آخر ابر کا ٹکڑا آیا، اب لوگوں کو بتایا اب تم گھر چلے جاؤ، یہ ابر تمہارے لیے آیا۔ عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے
کہ پانی اتنا برسا کہ پھر لوگوں نے دعا کروائی کہ یا امام زمان یا امام حسن عسکری آپ پھر دعا کریں کہ پانی رک جائے، پانی بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، پانی رک گیا۔ عزیزان محترم، امام وہ نہیں ہوتا کہ جس کا اختیار لوگوں پر چلے، امام وہ ہوتا ہے جس کا اختیار کائنات کے ہر ذرے پر چلے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسن عسکری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ معتمد رعب دکھانا چاہتا تھا امام کے اوپر، اپنے لشکر کو دکھا کر، اپنی دولت کو دکھا کر، اپنی حکومت کو دکھا کر۔ ایک مرتبہ اس نے 90,000 لشکر جو تیار کیا تھا وہ امام کے سامنے پیش کیا اور کہا مولا دیکھیے میری کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی حکومت ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا آسمان کی طرف دیکھو اور ان انگلیوں کے درمیان میں سے دیکھو۔ جیسے ہی اس معتمد نے امام کے انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سارے فرشتوں سے مجمع بھرا ہوا تھا، کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر فرشتہ نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا لشکر ہے، اگر میں حکم دوں تو ایک لمحے میں پوری دنیا ختم کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری حکومت کتنی زیادہ ہے۔ امام نے ثابت کر دیا تیری حکومت محدود ہے میری حکومت کے آگے۔ میری حکومت وہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے حکم کروں تو پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس امام کو امام حسن عسکری کہتے ہیں۔ عسکری یعنی وہ انسان، وہ امام جس کے اشاروں پر اللہ کا لشکر نکلتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ امام ہے جو ہر انسان کے ظاہر سے بھی واقف ہیں، باطن سے بھی واقف ہیں۔ ایک بار ایک انسان آتا ہے، وہ انسان اتنا مخلص تھا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان آئے اور امام سے پیسے مانگے۔ اس نے سفید کاغذ لیا اور اپنے انگلی کے اشارے پہ کچھ لکھا اور امام کے پاس وہ خط دے دیتا ہے۔ امام نے جیسے ہی کورا کاغذ دیکھا فوراً اپنے ایک چاہنے والے کو وہ رقم دے کے امام اس کے پاس پیسے پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس انسان نے اشرفیوں کی تھیلی دیکھی، کھول کر گننے لگا تو اتنے ہی نکلے جتنا وہ اشاروں سے لکھا تھا۔ تو عزیزان محترم، امام اس انسان کو کہتے ہیں، اس انسان کامل کو کہتے ہیں، اس ولی برحق کو کہتے ہیں جو اشاروں کی زبان بھی جانتا ہے، جو دل کے سکنات کو جانتا ہے، دل کے حرکات کو جانتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں ہمیں ایسے ائمہ ملے، ہم خوش نصیب ہیں ہمیں ایسے ائمہ ملے۔ عزیزان محترم، جگہ جگہ پر امام حسن عسکری کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی حفاظت آپ نے کی، قرآن کی تفسیر آپ کے زمانے میں بہت زیادہ ہوئی۔ ایک انسان قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے 20 سال محنت کر کے قرآن میں نقص نکال کے اس نے دنیا کو پیش کیا تھا اور کتابی شکل بھی دے دی تھی، اور عنقریب وہ چھپ بھی جائے گی، چھپ بھی جانے والی تھی۔ ایسے وقت میں امام نے اپنے شاگرد کو بھیجا اور کہا جا کر تم اس انسان سے سوال کرو جو انسان کتاب لکھ رہا ہے اور جو انسان کتاب پڑھ رہا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لکھنے والا ایک سمجھ کے لکھتا ہے اور پڑھنے والا اپنے اعتبار سے سمجھ کے پڑھتا ہے۔ کیا سمجھنے والا غلط نہیں سمجھ سکتا؟ کہا ہاں بے شک غلط سمجھ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسے یہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا ہاں بے شک غلط سمجھ سکتا ہے، کیونکہ لکھنے والے کے دل میں جو بھی ہے وہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، امام نے پھر پلٹ کے سوال کروایا اسی انسان سے، اسی شاگرد اپنے شاگرد سے، کہا جا کر ایک اور سوال کرو، جب تم انسان کے کلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تو تم اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تم قرآن میں نقص نکالنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا منشا کیا ہے اور اللہ کا ارادہ کیا ہے اور اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، تبھی تم قرآن میں نقص ڈھونڈ پاؤ گے۔
تو عزیزان محترم اس نے اپنے 20 سال کی محنت سے جو کتاب لکھی اسے پھاڑ کے کنویں میں پھینک دیا. سوچو عزیزان محترم، جو اپنے ایک اشارے سے پوری شریعت کو بچا سکتا ہو، جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آئے گا تو سوچو کس طریقے سے دنیا میں امن اور عدل قائم ہوں گے. عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام بہت ہی کریم امام ہے، بہت ہی متقی امام ہے. جس قید خانے میں آپ کو بند کر دیا گیا، اللہ اکبر، بہت ہی تنگ اور تاریک قید خانہ تھا. معتمد نے آپ کو ہر طریقے سے ستانے کی کوشش کی. ہاذا دارو، ایام عزا ختم ہو رہے ہیں. یہ آخری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کی آخری مجلس نہ ہو، یا اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. معتمد ملعون نے امام کو ستانے کے لیے بہت سارے جلادوں کو بلاتا ہے، اور جلاد کو کام یہی دیتا ہے کہ تم امام کو ستاؤ، ہر طریقے سے، باتوں سے ستاؤ، کوڑے مار کر ستاؤ، ایذا رسانیاں کر کے ستاؤ، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، تمہارے لیے چھوٹ ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ رے صبر امام عسکری، ہر مصیبت پر آپ نے صبر کرنا اپنے جد امام حسین سے سیکھا تھا. کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی شکایت نہیں کی. جو بھی جلاد آپ کو آ کے مارتا تھا یا ستاتا تھا، آپ اس کے حق میں دعا کرتے تھے. ہاں زادارو، دن بھر آپ روزے سے رہتے تھے اور رات بھر آپ نمازیں پڑھتے تھے. تو عزیزان محترم، جتنے جلاد آپ کے پاس آئے تھے ستانے کے لیے، سب متقی ہو کر پلٹنے لگے. تو ایک مرتبہ معتمد پوچھنے لگا، میں تمہیں تو نوکری پہ رکھا ہوں اور میں نے تمہیں تنخواہ دی ہے، میں نے یہ کام تمہیں سونپا ہے، تو تم متقی کیسے بن گئے؟ تو وہ لوگ یہی کہتے جاتے تھے، ہم جلاد ضرور ہیں، لیکن امام کے کردار نے ہمارے دلوں پہ ایسا نقش کر دیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے امام کا کلمہ پڑھنے کے لیے، امام کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے کے لیے. ہاں زادارو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ امام حسن عسکری کا کردار ہے کہ جس کردار کو جلاد بھی دیکھتا ہے تو رحیم ترین انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن عزادارو، ظالموں کو یہ رحیمانہ انداز پسند نہیں آیا. معتمد ملعون نے آپ کو زہر دغا دے کر شہید کر دیا. ہاں زادارو، امام حسن عسکری ہر وقت علم کی گفتگو کیا کرتے تھے، دین و اسلام کی گفتگو کیا کرتے تھے، شریعت محمدی کو بچانے کی بات کرتے تھے. علماء کو اور مجتہدین کو انہوں نے اپنے زمانے میں تیار کیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میرا بیٹا ایسے حالات میں آئے گا کہ جس حالات میں ان کو غیبت سے سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا علماء کو اس لیے تیار کیا، اپنے سارے حالات کو ان کے سامنے پیش کیا اور سارے مسائل کو ان کے سامنے بیان کیا اور بتایا کہ دیکھو جب ہمارا بیٹا غیبت میں چلا جائے گا تو کس طریقے سے ہماری امت کی رہبری کرنا ہے. ہاں زادارو، جتنا اہتمام امام عسکری علیہ السلام نے علماء کے حق میں کیا، کسی امام کے وقت ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایسے حالات نہیں تھے، کیونکہ ہر امام کے بعد دوسرے امام کو آنا تھا. لیکن امام زمانہ کے جو حالات تھے وہ دوسرے اماموں کے نہیں تھے. ہاں زادارو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا. جانتے ہو زادارو، میں نے 2 شخصیتوں کا تذکرہ بہت زیادہ سنا ہے کہ جنہیں جو زہر ملا کہ جس کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ ایک انسان وہ تھے کہ جس کا نام حسن ابن علی ہے، جو ہمارے دوسرے امام ہے، جس کو زہر جو دیا گیا تھا وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کے گرنے لگے. ہاں زادارو، دوسرا زہر امام حسن عسکری علیہ السلام، ہمارے 11ویں امام، آپ کو بھی ایسا زہر دیا گیا، اللہ قاتلوں پر لعنت فرمائے، ان کے عذاب میں مزید اضافہ فرمائے. ہاں زادارو، میں نے تاریخ میں دیکھا ہے
کہ امام حسن عسکری کو ایسا زہر دیا گیا کہ امام خود اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے اے میرے لال میں اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا ہوں، میرے سر کو اپنے آغوش میں لے لو، میری تمنا ہے کہ تمہارے آغوش میں میں اپنی جان دے دوں۔ بابا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ امام زمانہ نے پوچھا تو 11ویں امام نے کہا بیٹا زہر کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ میرے اندر کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب کے سب گھل رہے ہیں، اب میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہاں زادارو جتنا ہو سکے ماتم کرنا، جتنا ہو سکے گریہ کرنا، کیونکہ یہ آخری ایام ہے۔ آپ کو امام زمانہ کو بھی پرسہ دینا ہے اور بی بی فاطمہ کو بھی پرسہ دینا ہے۔ بی بی فاطمہ کو اپنے لال امام حسین کا پرسہ دینا ہے اور امام زمانہ کو اپنے والد محترم امام عسکری کا پرسہ دینا ہے۔ ہاں زادارو بہت عنقریب یہ مجلسیں ختم ہو جائیں گی، یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن میں یقین سے کہوں گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہوں گا کہ مولا یہ عزاداری کا سلسلہ محرم کے عنوان سے تو ختم ہو جائے گا، لیکن عزاداری ختم نہیں ہوگی جب تک ہماری سانسیں باقی رہیں گی، جب تک ہماری نسلیں باقی رہیں گی، اور جب تک قیامت نہیں آ جائے گی ہم فرش عزا کو بچھا کر آپ کا ذکر کرتے ہی رہیں گے۔ ہاں عزادارو امام حسین پر جو مصیبتیں آئیں وہ کسی انسان پر نہیں آئی، اسی بات کو یاد کر کے مولا عسکری بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ جب بھی کربلا کی یاد آتی تو وہ بے ساختہ رونے لگ جاتے تھے، ایسے روتے تھے جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش پر رویا کرتی ہو۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو امام حسن عسکری کو بہت کرب کے عالم میں، بہت عالم غربت میں آپ کو سامرا کی زمین پر زہر دے کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ہاں زادارو زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے سارے اعضاء اندر سے گھلنے لگے، خون کھولنے لگا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، ہاتھوں میں کپکپی طاری ہو گئی، پیروں میں راشا پڑ گیا۔ ہاں زادارو ایسی حالت میں آپ نے اپنے بیٹے امام مہدی کو بلایا جس کی عمر صرف 5 سال تھی۔ آپ نے کہا بیٹا تم اپنے زانوں میں میرے سر کو رکھ دو۔ امام نے امام کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، امام نے وصیتیں دینا شروع کر دی، کہا بیٹا میرے بعد ایسا پراشوب دور آئے گا، تمہیں غیبت میں جانا پڑے گا، تمہارے بعد ایسے ایسے حالات ہوں گے، اے میرے لال تم صبر کرنا، تمہارے بعد جو بھی حالات ہوں گے تمہارے ساتھ وہ واقعاً بہت مشکل حالات ہوں گے، سارے حالات میں صبر کرنا، تم امام سجاد کو اپنا آئیڈل بنانا۔ ہاں زادارو امام زمانہ نے ساری وصیتیں سنی، آخر میں امام عسکری نے وصیت فرمائی کہ اے میرے لال جب بھی میرا انتقال ہو جائے تو تمہارے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے نماز جنازہ پڑھانا، تم ہی میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا۔ ہاں زادارو امام نے ساری وصیتیں سن لی۔ امام کا جنازہ جیسے ہی اٹھایا جا رہا تھا بہت شان و شوکت سے اٹھایا گیا، ارے امام کا جنازہ امام نے پڑھایا، امام کو غسل امام نے دیا، امام کو کفن امام نے پہنایا۔ ہاں زادارو امام نے بہت احترام سے امام کو قبر میں لٹایا، بہت سارے لوگ آئے تھے آپ کی تشییع جنازہ میں، سارے لوگ امام زمانہ کو پرسہ دینے لگے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مولا آپ کا عمر 5 سال ہے، مجھے پتا ہے اس وقت عالم یتیمی آپ گزار رہے ہیں، آپ اس عالم میں یتیمی کو حاصل کر رہے ہیں کہ جس سن میں کوئی بھی یتیم ہو تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں مولا آپ نے اس سن میں یتیمی کو دیکھا، میں کہوں گا آپ کا غم بہت بڑا ہے لیکن سیدہ سکینہ سے بڑا نہیں ہے۔ مولا آپ کے بابا کو بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے بابا کو زہر دغا دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن مولا ارے امام کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کو پرسہ بھی دیا ہے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا ہے، لیکن ہاں آزادارو میں کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے مولا ارے سیدہ سکینہ جب یتیم ہوئی تھی تو لوگوں نے اس طریقے سے پرسہ نہیں دیا جیسے آپ کو پرسہ دیا۔ ارے سارے لوگ آتے تھے، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ ہاں آزادارو امام کے دل سے پوچھو کہ امام کس طریقے سے انہوں نے اپنی مشکل حالات کو گزارا ہوگا، لیکن امام بھی جانتے ہیں ارے جو حالات کربلا میں ہوئے ہیں
وہ حالات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئے. امام عسکری کا جنازہ جب اٹھایا جا رہا تھا، امام حسن عسکری نے ایک مرتبہ جب نہیں کربلا کا رخ کیا ہوگا اور اس کے بعد کہا ہوگا اے میرے حسین، اے میرے مولا، اے میرے جد امجد، جو مصیبتیں آپ پر پڑی وہ مصیبتیں نہ آپ کے بعد کسی پر پڑی نہ مجھ پر پڑی. اے میرے مولا، جب میری شہادت ہو گئی تو میرے پاس میرا بیٹا موجود تھا، لیکن جب آپ کی شہادت رونما ہوئی، ارے آپ کے بیٹوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، ارے سید سجاد کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی. یہی کہا ہوگا اے میرے بابا مجھے معاف کر دینا، ارے آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، میں اٹھا بھی نہیں سکتا، دفن بھی نہیں کر سکتا، ارے میں اتنا مجبور ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر ہے اور خاردار توق ڈالا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار بارگاہ پنجتن علیہ السلام کے جتنے بھی اراکین ہیں، جو بھی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، پروردگار ان کے روز رزق میں اضافہ فرما، ان کے ترقیوں میں اضافہ فرما. پروردگار عزاداری کو اور شایان شان طریقے سے ہمیں کرنا نصیب فرما. ہر سال اسی طرح امام مظلوم کا ماتم کرنے کا شرف عنایت فرما. ہمیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما اور ہماری تعزیت عرض ادب امام زمانہ اور بی بی فاطمہ علیہ السلام کو پیش فرما. ہمارا پرسہ قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ماتم حسین. رولانا چلی ہوں میں شان شان آئے شان شان آئے شان شان آئے شان. تجھ کو بھیا گھر سر میری تھا میرے ہوتی، گھر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی. پابند رسم سر پر رہنا، پابند رسم سر پر رہنا. دیکھو بھیا چلی ہوں میں شان شان آئے شان شان آئے شان شان آئے شان. کس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، ہاتھ رسی سے میرے بندے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ. کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، جب قلبے میں آئے گا نام شان آئے شان شان آئے شان شان آئے شان. جیسے دربار پاسا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی، بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، کس طرح سے. مشکل میں مجھے پاس بلا دو بابا، آگے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا دو بابا، آگے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا دو بابا. بھاگتے ہوں جسے بابا میں کئی بار گری، بھاگتی ہے میرے دل کو میری پوشاک جلی. اندھیروں سے نکالو بابا، آگے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا دو بابا، آگے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا دو بابا. تیرے خاطر مجھے رونے سے منع کرتے ہیں، جب بھی روتی ہوں تو
چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا روکے زینب نے کہا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا جب میری سر سے رضا چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا جب میرے سر سے رضا چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا جب میرا سر سے رضا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا زینب نے کہا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا جب میرے سر چھین رہے تھے آدھا ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا تو نہ آیا بھیا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا لوگ زینب نے کہا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا آنکھیں میں لگا دیا کر درے برسائے سکینہ پہ یہی کہہ کر آنکھیں میں لینوں لگا دیا کر درے برسائے سکینہ پہ یہی کہہ کر اب کہا ہے ساقا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا روکے زینب نے کہا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا آنکھیں میں لگا دیا کر درے برسائے سکینہ پہ یہی کہہ کر کہا اے اب تیرا چٹا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا چھن گئی میری رضا اے میرے شیر ابا شمر نے پال سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے چھینے وہ دے شمر نے پال سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے چھینے وہ دے